بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ وہ گناہ جو درود پاک پڑھنے سے خود بخود ہی مٹ جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں اور آپ کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسا راز آپ کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ایسے گناہ بھی انسان کی زندگی میں سرزد ہو جاتے ہیں، ایسی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جن کے لیے انسان توبہ بھی نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ معاف ہو جاتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ درود شریف میں ایسی روحانی طاقت ہے کہ یہ بندے کے گناہوں کو نہایت ہی محبت اور کرم کے ساتھ صاف کر دیتا ہے۔ اب ہم ان گناہوں کی نشاندہی کریں گے، ایسی غلطیوں کی، ایسی کوتاہیوں کی جو انسان اپنی روزمرہ معمولات کے اندر کرتا بھی رہتا ہے، لیکن اس کے علم میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، جانے انجانے میں اس سے کچھ ایسی خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر وہ درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص ہے نا جی، تو وہ ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں اس کے نامہ اعمال سے مٹتی رہتی ہیں۔ اس سے بڑا اور کرم اور فضل اللہ پاک کا اپنے اس بندے پر کیا ہو سکتا ہے جو اس کے محبوب کا ذکر کرنے والا ہے۔ سب سے پہلے وہ گناہ جو انسان بھول چکا ہوتا ہے۔ انسان زندگی میں بہت سے ایسی گناہ اور خطائیں اور غلطیاں سرزد کر بیٹھتا ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو بعض اوقات نظر کی لغزش، دل کا میل، زبان کی بے ادبی یا ایسی غلطیاں جن پر بعد میں انسان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ اس سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں حدیث پاک کی روشنی میں تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ اس کے مٹا دیتا ہے۔ تو یہ صرف ایک بار درود پاک پڑھنے سے انسان کے بھولے ہوئے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں، اور جو پھر ہزاروں کی تعداد میں ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کر رہا ہے، پھر اس کا کیا ہی مقام ہے۔ پھر اگلے نمبر پہ آ جاتی ہے بات کہ وہ گناہ جن پر توبہ میں تاخیر ہو جائے۔ کچھ گناہوں پر انسان فوراً توبہ نہیں کر پاتا، لیکن دل میں شرمندگی ہوتی ہے، شرمساری ہوتی ہے، انسان اپنے آپ میں ندامت فیل کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے گناہوں پر بھی درود شریف رحمت کے دروازے اس شخص پر کھول دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا واسطہ پیش کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضور والا کچھ ایسے گناہ جو بندے کو خود بھی معلوم نہیں ہوتے، دل کی ہلکی سی تکبر کی لہر بھی بعض اوقات انسان کے اندر نا پیدا ہو جاتی ہے، کسی کے لیے دل میں چھوٹا سا حسد کبھی کبھی پیدا ہو جاتا ہے، غیر محسوس طریقے سے ریاکاری بھی ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی کے اندر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ خطائیں ہیں جنہیں ہم خود محسوس نہیں کر رہے ہوتے، لیکن بہرحال یہ کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زبان کی معمولی سختی بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے، کسی کے دل آزاری آ جاتی ہے، لیکن ہم خود اس چیز کو ایڈمٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مگر نہ ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں، نہ ہمیں خود کو علم ہوتا ہے اپنی ایسی کوتاہیوں کا۔ لیکن درود شریف دل کے اندر جمع ہونے والی ایسی میل کو دھو دیتا ہے۔ یہ جو تھوڑا بہت ہمارے اندر اس طرح کا کچرا پیدا ہو جاتا ہے نا، ایسی کوتاہیوں اور غلطیوں کا، تو درود پاک کی کثرت سے وہ ساتھ ساتھ ہی آپ کے اندر سے، آپ کے قلب سے وہ چیزیں صاف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایسی غلطیاں جن کو انسان خود بھی نہیں پہچانتا ہوتا، تو درود پاک کی کثرت سے وہ چیزیں بھی الحمدللہ آپ کی زندگی سے صاف ہوتی رہتی ہیں، آپ کے گناہ جو ہیں وہ مٹتے رہتے ہیں۔ اب وہ گناہ جن سے انسان بے بس ہو جائے، کبھی انسان کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی، مگر نفس انسان پر غالب آ جاتا ہے،
نفس طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو ایسے موقعوں پر درود شریف انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے، دل کو صفائی عطا کرتا ہے، دل میں پاکیزگی اور طہارت اتارتا ہے، اور گناہوں کی جو کھینچ ہوتی ہے نا، آہستہ آہستہ وہ کم ہونے لگتی ہے۔ یہ درود پاک کی نورانی تاثیر ہوتی ہے انسان کے اندر کہ وہ چاہ کر بھی گناہ کی طرف پھر مائل نہیں ہوتا، پھر وہ گناہوں سے بیزاری اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ چیزیں بھی آپ کے اندر درود پاک کی کثرت کرنے سے، یہ نور جب آپ کے اندر اترتا ہے تو گناہوں سے بے رغبتی خود بخود ہی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ گناہ، پھر وہ غلطیاں، پھر وہ خطائیں ہمارے اندر جن کی وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ کیا آپ جانتے ہیں کبھی دل کے گناہ اعمال کے دروازے روک دیتے ہیں، لیکن درود شریف ایسا عمل ہے جس کے ذریعے اللہ پاک بندے کی دوسری عبادتوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اور ایسا ہے کہ آپ کے سب کے علم میں یہ بات ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور اس کے اول و آخر میں درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور باقی اعمال کا در بھی اس پر کھل جاتا ہے۔ اب کیونکہ درود شریف صرف ذکر نہیں، یہ محبت کا اعلان ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت والا ذکر ہے، اور اللہ پاک اپنے محبوب کا نام سن کر بندے پر ایسا فضل، ایسا کرم فرما دیتا ہے کہ اس کا تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ گناہ انسان سے چھوٹ چلے جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی ذات کے اندر سے مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اور درود پاک انہیں مٹا دیتا ہے اور دل کو دوبارہ اللہ رب العزت کی طرف زندہ کر دیتا ہے، اسے اللہ پاک کے قریب کر دیتا ہے، اس کے محبوب کے قریب کر دیتا ہے۔ تو یہ زندگی کے اندر لازمی حصہ بنائیں کہ دن میں کم از کم کچھ وقت، چاہے 1 منٹ، چاہے چند مرتبہ، چاہے ہزاروں کی تعداد میں جنہیں اللہ پاک نے توفیق دے رکھی ہے، تو وہ ضرور درود شریف پڑھا کرے۔ بعض اوقات اس تصور اور نیت سے بھی کہ یا اللہ پاک، جو جانے انجانے میں مجھ سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، کچھ ایسے گناہ ہو جاتے ہیں جو مالک تیرے علم میں ہیں، میرے علم میں نہیں ہے، مالک وہ درود پاک کے صدقے میرے نامہ اعمال سے مٹا دے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ پاک معاف کرتا ہے، 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 گناہ انسان کے مٹ جاتے ہیں۔ تو جو درود پاک کو ہزاروں کی تعداد میں پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی جو اس کے لیے بخشش کا وسیلہ بن جائیں گی۔ تو بعض اوقات نا ہم نہیں جانتے ہوتے، لیکن کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی غلطی سرزد ہو جاتی ہے جو ہمارے راستے میں دیوار بن جاتا ہے، تو درود شریف کا ذکر، درود پاک کی کثرت اس دیوار کو گرا دیتی ہے، ان رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر یہ چیز ضرور آپ نے شامل کرنی ہے کہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ زبانیں ہماری خدایا درود پڑھتی رہیں، گناہ چڑھتے رہیں، رحمتیں برستی رہیں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔